الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے روبرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے، اور اس وقت میں کئی ہفتوں سے میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں 11 نکاح فرمائے، جن میں سے 9 نکاحوں کا تذکرہ آپ حضرات بخوبی سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ارادہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں نکاح کا تذکرہ آپ حضرات کی مقدس سماعتوں کے حوالے ہو جائے۔ یہ 10واں نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کے اندر ایک قبیلہ آباد ہے جس کو بنو نذیر کہا جاتا ہے۔ آپ ان کے سردار کی بیٹی ہیں، اور آپ کے والد حیی بن اخطب کا سلسلہ نسب حضرت ہارون سے جا کر کے ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ملتا ہے، لہذا حضرت صفیہ اسی نسل سے ہیں، بنو نذیر کے سردار کی صاحبزادی ہیں۔ اور غزوہ بنو نذیر کا تذکرہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ہو چکا ہے۔ جب غزوات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آیا تو بنو نذیر کا تذکرہ آپ حضرات سن چکے ہیں۔ ہاں، یہ وہی بنو نذیر ہے کہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت کی کچھ قیمت لینے کے لیے پہنچے کہ آپ اتنی قیمت دیت کی ہمیں عطا کریں گے، لہذا بنو نذیر نے اور ان کے سرداروں نے مسکرا کر کے اللہ کے نبی سے یہ آپس میں معاہدہ کر لیا کہ ہم یہ دیت کی قیمت آپ کو عطا کریں گے، آپ ذرا تشریف رکھیں۔ آپ ایک دیوار کے سہارے سے بیٹھ جاتے ہیں، صحابی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بنو نذیر اندر جاتے ہیں اور جا کر کے مشورہ کرتے ہیں کیوں نہ کچھ لوگوں کو ہم متعین کر دیں
کہ جہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہم اوپر سے پتھر گرا دیں تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ بظاہر تو کہہ کر کے اندر چلے گئے، لیکن اپنے لوگوں کو متعین کر دیا کہ تھوڑا سا سکون ہو جائے تو اوپر سے پتھر گرا کر اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل اتر کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تمام کے تمام پروپیگنڈے کی خبر دی۔ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی کے ساتھ اٹھ گئے جیسے کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہوں۔ چنانچہ آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ پیچھے سے صحابہ اکرام بھی آ جاتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آپ وہاں سے کیوں آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں آپ نہیں جانتے، حضرت جبرائیل نے خبر دی کہ ان لوگوں نے اوپر سے پتھر گرا کر کے ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کی، لہذا اب ان سے جنگ واجب ہو گئی ہے۔ اور ایک اور واقعہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بنو نذیر کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے علماء سے آ کر کے ملاقات کریے، آپ ہمارے پادریوں سے آ کر کے ملاقات کریے، لہذا اگر آپ ان کو قائل کر دیتے ہیں اور وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم تمام کے تمام قبیلے والے بنو نذیر آپ پر اسلام لے کر کے آ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی تیار ہو گئے کہ آپ کے علماء سے میں بات کروں گا، لیکن انہوں نے پہلے ہی مشورہ کر لیا اور اپنے 3 لوگوں کو کہہ دیا کہ جو تم اوپر سے جبہ پہنتے ہو اس جبے میں خنجر اور تلوار چھپا لینا، جب اللہ کے نبی تم سے بات کرنے کے لیے آئیں تو موقع دیکھ کر کے ان پر حملہ کر دینا۔ چنانچہ آقا ان سے بات کرنے کے لیے چلے ہیں، لیکن آقا کو پہلی خبر ہو گئی کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے اپنے کپڑوں کے اندر خنجر کو چھپایا ہے اور لہذا اگر موقع ان کو مل گیا تو یہ میرے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی اور بھی بڑی ان یہودیوں کی غداریاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی تیاریاں یہ ان کی روز افشاں ہوتی چلی گئی، کھلتی چلی گئی۔ اب میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غداریوں پر غداریاں کیے جا رہے ہیں، لہذا اللہ ہماری جان کی حفاظت کر رہا ہے، لہذا اب صحابہ اکرام تیار ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کو تیار کیا گیا۔ آپ لشکر کو لے کر کے بنو نذیر کی طرف چلے ہیں۔ ہاں وہ پہلے سے اپنے قلعے میں قید ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان کا محاصرہ کیا لیکن مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ بلا آخر انہوں نے آ کر کے معاہدہ کیا اور معاہدے میں میرے اور آپ کے آقا نے ان سے کہا کہ آپ کو اتنا وقت دیا جاتا ہے، 2 دن کی مہلت دی جاتی ہے، لہذا قبیلے کو چھوڑ کر کے اور اپنی سواریوں پر جتنا سامان لے کر کے جا سکتے ہو لے جاؤ، جتنی چیزیں لے کر کے جا سکتے ہو لے جاؤ، 2 دن کے بعد اگر ہمیں کوئی یہاں پر نظر آیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ اتنی غداریوں کے بعد بھی، اتنی دھوکہ دھڑی کے بعد بھی میرے اور آپ کے آقا ان کو 2 دن کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ 2 دن کے اندر اندر اس قبیلے کو خالی کر دیں اور جو بھی کچھ لے کر کے جا سکتے ہیں لے جائیں، جتنا آپ سواریوں پر لاد سکتے ہیں لاد لیں، اور جتنی آپ کے اندر گنجائش ہے اور طاقت ہے آپ اپنے سامانوں کو لے کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ یہودی بنو نذیر کے اپنے تمام سامانوں کو لہذا اپنی بیل گاڑی پر بھر رہے ہیں اور لے کر کے جا رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے اتنی لالچی قوم ہے کہ گھروں کی چوکھٹیں اور دروازے جو اکھاڑ سکتے تھے ان کو بھی اکھاڑ کر کے اپنی گاڑیوں پر بھر کر کے لے گئے، لیکن آقا نے اجازت دے رکھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام ان میں سردار حیی بن اخطب بھی ہے، ان میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لہذا اب یہاں سے قبیلے کو خالی کر کے یہ خیبر میں پہنچتے ہیں اور خیبر میں جا کر کے اپنے رشتہ داروں میں آباد ہو جاتے ہیں۔ خیبر کے لوگ ان کا بڑا استقبال کرتے ہیں، یہاں تک کہ حیی بن اخطب کو وہاں کا بھی سردار بنا دیتے ہیں، لہذا آپ وہاں بھی سردار تھے یہاں بھی سردار بن جائیے۔ وہ لوگ ان کو سردار بنا دیتے ہیں۔ اب پھر اللہ کے نبی کے خلاف حیی بن اخطب پھر تیاری کرتا ہے
ہے، پھر اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، پھر اپنے لوگوں کو تیاریوں میں مشغول کرتا ہے۔ آقا کو پھر خبر لگتی ہے، آپ وہاں پہنچ کر کے کئی قبیلے اور کئی قلعوں کو آپ فتح کر لیتے ہیں۔ ان میں ایک قلعہ قموس بھی ہے جس میں حیی بن اخطب چھپا ہوا ہے، اس کی بیٹی وغیرہ چھپی ہوئی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا اس کو بھی فتح کر لیتے ہیں۔ حیی بن اخطب مارا جاتا ہے، ہاں اللہ کے نبی کے سامنے مال غنیمت لایا جاتا ہے، مال غنیمت میں غلام بھی ہیں، مال غنیمت میں باندیاں بھی ہیں، لہذا حضرت بلال حبشی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی اسلام کے اندر نہیں آئی ہیں، حضرت بلال حبشی ان کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں، لہذا تمام کے تمام مال غنیمت میں ان کو لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب تقسیم ہو رہی ہے۔ میں نے پورا غزوہ آپ کے سامنے نہیں، اصل مقصد ہے امہات المؤمنین میں سے اماں حضرت صفیہ کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ مال غنیمت میں باندیاں بھی ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضرت صفیہ پر پڑتی ہے اور حضرت دحیہ کلبی ان کو اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں اے دحیہ کلبی یہ سردار کی بیٹی ہیں، یہ حضرت صفیہ ہیں، یہ سردار کی بیٹی ہیں، لہذا سردار کی بیٹی میرے اور آپ کے سردار کے لیے موضوع رہے گی، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے صحیح رہیں گی۔ تمام کے تمام سرداروں کا، تمام کے تمام صحابہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کسی صحابی کی ملکیت نہیں ہوں گی، بلکہ یہ اللہ کے نبی کی ملکیت ہوں گی، اللہ کے نبی کی باندی بنیں گی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا نے دیکھا کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں اور ویسے بھی نزاکت والی ہیں اور ویسے بھی حسین و جمیل ہیں، چنانچہ میرے اور آپ کے آقا اعلان فرما دیتے ہیں اگر صفیہ میرے حصے میں آ رہی ہے لہذا میں ان کو آزاد کرتا ہوں اور آزاد کر کے ان کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، اگر چاہیں تو واپس اپنے گھر کو لوٹ جائیں، اگر چاہیں تو اپنے خاندان میں چلی جائیں، اگر چاہیں تو میرے یہاں پر رہ سکتی ہیں، ان کی مرضی کے اوپر موقوف ہے۔ چنانچہ صفیہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی میرا تو کوئی اب باقی نہیں رہا، میرے تو شوہر وغیرہ یا اسی طریقے سے میرے باپ وغیرہ تمام کے تمام ہاں قتل ہو گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب میں کہاں جا سکتی ہوں؟ چنانچہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو پھر میرے نکاح کے اندر آ سکتی ہو، آزاد تو آپ کو کر دیا گیا، آپ کی مرضی آپ اپنے گھر چلی جائیں، آپ کی مرضی آپ مدینے میں رہیں، لیکن وہیں رہنے کا اگر فیصلہ ہے تو پھر آپ سے نکاح کر لیا جائے گا اگر آپ اس کو منظور کریں۔ چنانچہ حضرت صفیہ خوش ہوتی ہیں کہ سردار کی بیٹی پھر سردار کے حصے میں، اور وہ سردار جو دونوں جہان کا سردار ہے، مسلمانوں کا بھی سردار ہے، یہاں تک کہ قیامت کے میدان کا بھی سردار ہے، لہذا ایسے کہ نکاح کے اندر چلی جاؤں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ سے نکاح ہو جاتا ہے اور مہر کچھ طے نہیں ہوا بلکہ مہر ان کی آزادی ہے، جس آپ کو آزاد کر دیا گیا یہی آپ کی مہر ہے، لہذا میرے بھائی آپ راستے کے اندر ہی ہاں اسی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حیض سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتی ہیں، آپ عروسی مناتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے دن ولیمہ کرتے ہیں، لیکن ولیمے کی حالت کیا ہے آپ ذرا سنیں کیا طریقہ اختیار کیا۔ میرے اور آپ کے آقا امیروں کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں، آپ میرے اور آپ کے آقا تمام کے تمام انسانوں کے نبی ہیں، لہذا آپ نے رات گزاری اور گزارنے کے بعد ولیمے کی تیاریاں ہیں۔ کیا تیاری کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیتے ہیں اور بچھا کر کے اعلان فرماتے ہیں جس کے پاس جو بھی سامان ہو لائے اور اس دسترخوان پر رکھیں تاکہ ہم اپنا ولیمہ، اپنے ولیمے کو ہاں اس سے ہم کچھ تناول فرما لیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، دسترخوان سجا دیا گیا، کسی کے پاس ستو ہے، کسی کے پاس پنیر ہے، کسی کے پاس گھی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا کوئی اور چیز سفر کے لیے انہوں نے کھانے کی رکھ رکھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام کے تمام اپنے اپنے کھانوں کو لے کر کے اللہ کے نبی کے دسترخوان پر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے تمام صحابہ تناول فرما رہے ہیں۔
ہاں گوشت کی ایک بوٹی دسترخوان پر نہیں ہے، کیونکہ انسان جب سفر میں چلتا ہے تو گوشت خراب ہونے کی وجہ سے سفر میں نہیں رکھتا، بلکہ ایسی چیزوں کو رکھتا ہے جو 1 یا 2 یا 4 دن چل جائیں۔ چنانچہ صحابہ اپنے ستو وغیرہ پنیر وغیرہ لا کر کے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو سبق مل رہا ہے کہ ہمارے ولیمے جو ہوتے ہیں ان کے اندر گوشت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے اندر جانور کا ذبح ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا اسی طریقے سے 500 700 1000 آدمیوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ارے اگر نکاح ہو گیا، میرے اور آپ کے آقا نے تو اتنا آسان کر دیا کہ آؤ دسترخوان بچھاؤ، 4-5 آدمی ولیمہ کر سکتے ہو، سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر اتنا بھی انتظام نہیں ہے تو جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ ان سے کہہ دو اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے آؤ، میں بھی کچھ بنوا لیتا ہوں، بیٹھ کر کے آپ کھانا کھائیں، اللہ ولیمے کی سنت ادا کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کس چیز کی سنت؟ ولیمے کی سنت کو ادا کرنے کا اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اور کتنی آسانی چاہیے منڈھا منانے والوں، اور کتنی آسانی چاہیے ہلدیوں کے پروگرام میں بڑے بڑے کھانے بنانے والوں۔ میرے اور آپ کے آقا کی سنت اتنی آسان ہے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے میں دقت اور دشواری آتی ہے۔ مالدار سمجھتا ہے یہ ولیمہ مالداروں کا ہے، غریب سمجھتا ہے غریب ولیمہ کیسے ادا کرے گا۔ ارے اس سے آسان طریقہ اور کہاں سے لاؤ گے؟ اس سنت پر چلنے کا اور آسان طریقہ میرے بھائی میں اور آپ کہاں اختیار کریں گے؟ دیکھو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان بنایا ہے اپنی سنتوں کو، لیکن عمل کون کرے؟ ہم تو یہ ہیں، ہم تو مڑھے منانے والے ہیں، ہم تو فلاں ہلدیوں کے پروگرام کرنے والے ہیں، ہم تو یہ چوڑی پہنائی والے پروگرام ہیں، ہم تو سگائی والے پروگرام کرنے والے، ہاں سنت ادا نہیں کریں گے، آقا کی سنت ادا نہیں کریں گے۔ تمام کام ہمارے لیے آسان ہیں، لیکن سنت پر چلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ جو بالکل آسان تھا وہ ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ اس سے زیادہ آسان اور کچھ مل سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ادا نہیں کرنا ہے، مجھے اور آپ کو آقا کی سنت پر نہیں چلنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی انشاءاللہ ارادے کریں گے کہ ہم اپنے ولیمے کریں یا اپنے بچوں کے نکاح کریں، انشاءاللہ ولیمے کی سنت کو ضرور ادا کریں گے۔ ضروری نہیں کہ 1000 2000 300 400 آدمی کھانے کے اندر آ جائیں۔ ہاں جب نکاح کے بعد کی شب زفاف انسان منا لے، رات گزر جائے، اب اس کے بعد آپ دسترخوان بٹھا کر 4-5 آدمی بھی بیٹھ کر کے کھانا کھا لیں، اللہ ولیمے کی سنت کے ادا کرنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ہم نیت تو کریں۔ خیر بہرحال میرے اور آپ کے آقا کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ سے نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ اس طرح سے ولیمہ بالکل آسان فرماتے جو ابھی آپ کے سامنے بتلایا گیا۔ آپ مدینۃ المنورہ کے اندر تشریف لاتی ہیں، لہذا آپ کی محترمائیں حضرت صفیہ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت صفیہ کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ دیکھ کر کے چلی جاتی ہیں۔ لہذا میرے بھائی اب میں آپ کو یہاں سے بتلا دوں، اگر کسی کے یہاں نئی نویلی دلہن آ جائے اور آپ کی محترمائیں یا آپ کی بچیاں اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ لیکن ایک گناہ کی چیز جو ہمارے درمیان میں چلتی ہے، ایک گناہ کی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہدیہ اور تحفہ دے کر کے آتے ہیں اس میں بدلے چلتے ہیں۔ اس نے ہماری بہو کو کیا دیا تھا؟ جب ہمارے یہاں بہو آئی تھی انہوں نے کیا دیا تھا؟ ذرا کاپی دیکھنا، کیا دیا تھا؟ 200 دیے تھے، ٹھیک ہے ہم بھی 100 دے دیں گے، 100 بعد میں۔ تو اس طریقے کے بدلے جو چلتے ہیں یہ غلط ہیں، یہ گناہ ہیں، بلکہ علماء نے اس کو حرام لکھا ہے۔ آپ کچھ ہدیہ دے کر کے آ جائیں کوئی گناہ نہیں، آپ ان کو کوئی چیز چھلا دے کر کے آ جائیں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ اس نے یہ دیا تو میں دوں گا، اس نے دیا تو مجھے ضرور دینا پڑے گا، اس نے اتنا دیا تو میں اس پر رکھ کر کے دوں گا۔ یہ جو بدلے چلتے ہیں ہمارے پروگراموں میں، یہ جو بدلے چلتے ہیں ہمارے چھوٹے
چھوٹے اور بڑے پروگراموں میں ان کو علماء نے ناجائز لکھا ہے. آپ کو دینا ہے دے دیجئے، لیکن بدلے کے طور پر نہیں، دکھلاوے کے طور پر نہیں، نیچا دکھانے کے لیے نہیں، ادھار اور نقد نہیں، بلکہ آپ اگر دے سکتے ہیں تو دے کر کے آ جائیں، لیکن بدلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خیر بہرحال میرے اور آپ کے آقا حضرت عائشہ کو پہچان لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھی دیکھنے کے لیے آئی ہیں اور وہ حضرت صفیہ کو دیکھ کر کے گئی ہیں. چنانچہ آپ حضرت عائشہ سے ملتے ہیں اور مل کر کے معلوم کرتے ہیں اے عائشہ کہ آپ بھی حضرت صفیہ کو دیکھ کر کے آئی ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہاں میں اسے یہودیہ کو دیکھ کر کے آئی ہوں، ہاں میں نے اسے یہودیہ کو دیکھا ہے. چنانچہ آقا کو غصہ آتا ہے، فرماتے ہیں عائشہ وہ یہودیہ نہیں ہے، وہ ایمان قبول کر چکی ہیں، وہ اسلام قبول کر کے میرے نکاح کے اندر آئی ہیں، وہ ایمان قبول کر کے انہوں نے مجھ سے نکاح فرمایا ہے. حالانکہ میں نے ان کو کہا تھا آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے مذہب پر رہنا چاہیں رہ سکتی ہیں، آپ اسلام کے اندر آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں. لیکن وہ فرماتی تھی کہ میں یہودی مذہب سے پہلی خائف تھی، میں یہودی مذہب کو پہلی پسند نہیں کرتی تھی، لہذا میں اپنے محمد عربی کے ایمان کو قبول کروں گی، ان کے اسلام کو قبول کروں گی. لہذا حضرت عائشہ کو ہاں ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو کہ وہ ایمان کے اندر آ گئی تھی، اس لیے فرمایا کہ ہاں دیکھ آئی ہوں ایک یہودیہ کو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ وہ یہودیہ نہیں ہے، وہ اسلام کے اندر آ چکی ہیں اور وہ اپنے اسلام میں سچی ہیں، وہ اپنے اسلام میں سچی ہیں. لہذا میرے بھائی اگر کوئی میرا اور آپ کا بھائی اسلام قبول کر لے تو مجھے اور آپ کو اجازت نہیں کہ اس کو کفر کا طعنہ دیں، مجھے اور آپ کو اجازت نہیں کہ اس کو بعد میں کافر کہہ کر کے پکاریں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-4 دن اسے اسلام قبول ہوئے ہوں گے لیکن وہ ہو سکتا ہے اللہ کی محبت میں آپ سے آگے نکل چکا ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بندگی میں آپ سے آگے نکل چکا ہو، حالانکہ دل کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ مضبوط کر چکا ہو. اس لیے اگر کوئی میرا اور آپ کا بھائی اسلام قبول کرے، وہ اسلام سے پہلے کیا کرتا تھا، وہ اسلام سے پہلے کون سے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہ اسلام سے پہلے کون سے گناہوں کے اندر تھا، لہذا مجھے اور آپ کو اجازت نہیں کہ میں اور آپ اس کو طعنہ دیں یا اس کو کافر کہہ کر کے پکاریں. یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما رکھا ہے کہ اگر کوئی بیچارہ گناہ میں ڈوبا ہوا تھا اور اس نے اللہ سے ڈر کر کے اس گناہ سے توبہ کر لی اور پھر وہ توبہ کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا، تو اب مسلمانوں تمہیں اجازت نہیں کہ اس کے گناہ پر اس کو طعنہ دیا جائے. مثال کے طور پر کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی سٹا کھیلتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے سچی توبہ کر کے نمازی ہو جائے، متقی ہو جائے، وہ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے والا ہو جائے، تو اب مسلمانوں تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی کہ تم اس کو طعنہ دو کہ تم فلاں گناہ کیا کرتے تھے. یہاں تک فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، ذرا سن لے اس حدیث کو کان کھول کر کے، کہ اگر کسی نے کسی گناہ سے توبہ کر رکھی ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو اس گناہ کا طعنہ دیتے ہیں کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے، تو فلاں گناہ گار ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہیں مر سکتا وہ آدمی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے. بات سمجھ آ گئی؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اللہ سے توبہ کر لی، اب چوری نہیں کرتا، لیکن میں اور آپ اس کو توبہ کرنے کے بعد بھی اگر چور کہیں گے تو یاد رکھنا یہ گناہ تم سے ہو کر کے رہے گا، تم بھی چوری کرو گے کسی نہ کسی دن. اس لیے کسی کو کسی کے گناہ پر طعنہ دینا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر وہ توبہ کر چکا ہے تو پھر فرمایا میرے آقا نے جب تک تجھے موت نہیں آ سکتی جب تک خود تو اس گناہ کو نہ کر لے، جب تک تو خود اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے.
چنانچہ حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اسلام کے اندر آ گئی ہیں، اس لیے فرمایا کہ میں دیکھ آئی ہوں اس یہودیہ کو۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں عائشہ ایسا کیوں کہتی ہو؟ وہ اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہیں، وہ ایمان کے اندر آ چکی ہیں، لہذا تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ حضرت صفیہ کی ہائٹ کم ہے، آپ لمبائی میں قد و قامت میں کم ہیں، تو حضرت عائشہ اشارے سے کہتی ہیں کہ اتنی اور اتنی ہیں، لہذا میرے آقا کو خبر ہوتی ہے، میرے آقا اس چیز کو دیکھ کر کے غصہ ہو جاتے ہیں اور فرماتے عائشہ یہ کیا کہا تم نے، یہ کیا اشارہ کیا تم نے، صفیہ کی طرف تم نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے کہ وہ اتنی اور اتنی ہیں، لہذا فرمایا کہ اگر تمہارے اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو تمام کا تمام سمندر کڑوا ہو جائے، تمام کے تمام سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، تمہارے اس جملے میں اتنی کڑواہٹ تھی۔ لہذا میرے بھائی یہاں سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کا نام اچھا ہے اور آپ اس کو ایسے نام سے پکارتے ہیں جو اس کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کسی کو ایسے نام سے نہیں پکار سکتے جس نام سے اس کو تکلیف پہنچے، جس نام سے اس کا دل دکھے۔ ہاں کوئی بیچارہ موٹا ہے، اگر اس کو موٹا کہو گے تو حرام ہے، کسی کی ہائٹ کم ہے اسے اگر آپ ناٹا کہو گے تو حرام ہے، کسی کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی اگر آپ اس کو اندھا کہیں گے تو حرام ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پیروں کے اندر دقت ہے، اس کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے، آپ اگر اس کو لنگڑا کہتے ہیں، یاد رکھنا یہ کہنا حرام ہے۔ اور خالی کہنا نہیں، خالی کہنا نہیں، اگر اندھے کو دیکھ کر کے آپ اپنی آنکھ بند کر لیتے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کسی آپ وکلانگ کو دیکھ کر کے آپ الٹا سیدھا چلنا شروع کرتے ہیں، یاد رکھنا یہ چلنا بھی آپ کا حرام ہے۔ کسی چھوٹی ہائٹ کو دیکھ کر آپ ہاتھ کا اشارہ کر دیتے، زبان سے نہیں کہا، صرف ہاتھ کا اشارہ کر کے آپ نے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، یاد رکھنا یہ گناہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ کسی کو ایسے الفاظ سے نہیں پکار سکتے کہ جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اگر یہ تمہارا جملہ سمندر کے پانی کے اندر بھی اگر گیر دیا جائے تو وہ پورے کے پورے سمندر کو کھارا کر دے، پورے کے پورے سمندر کو کڑوا کر دے۔ لہذا میرے بھائی تو یہاں مجھے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کسی کا نام بگاڑنا یا کسی کے عیب کو جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا یہ قرآن کی روح سے اور احادیث مبارکہ کی روح سے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کو اس بھائی سے معافی مانگنی پڑے گی کہ میں نے آپ کو فلاں عیب کے ساتھ پکارا، لہذا میرے بھائی آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو فلاں نام سے پکارا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کل قیامت کے میدان سے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ میرا دامن نہ پکڑ لیں اور میری نیکیوں میں تمہارا حصہ ہو جائے، لہذا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یاد رکھنا اللہ بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی یہ اسی طریقے سے کسی سے ذرا سی تو میں ہو جائے تو ہم اس طرح کے نام بگاڑتے ہیں، اس طریقے سے اپنے بھائیوں کو کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے اور آپ کو معافی مانگنا یہ واجب اور ضروری ہے، ورنہ یاد رکھنا میری اور آپ کی نمازیں ان گناہوں کو معاف نہیں کرا سکتی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابیہ حضرت صفیہ کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور پہنچ کر کے عرض کرتی ہیں ارے ہم تم سے مرتبے کے اندر بڑی ہیں، ہم تم سے یہ کب واقعہ پیش آیا؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت صفیہ کے حجرے میں جاتے ہیں، حضرت صفیہ کے کمرے کے اندر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ رو رہی ہیں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صفیہ آپ کے رونے کی
کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ چنانچہ حضرت صفیہ فرماتی ہیں یا نبی اللہ، ابھی حضرت عائشہ اور ایک اور ازواج مطہرات میں سے یہ دو آئی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی ہم تجھ سے مرتبے کے اندر بڑی ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی بیوی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے نبی کے چچا کی بیٹیاں ہیں، لہذا ہم تم سے درجے اور مرتبے میں بڑی ہیں، کیونکہ ہم ان کے خاندان کی ہیں، کیونکہ ہم ان کے قبیلے کی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صفیہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا، صفیہ تم نے یہ کیوں نہیں بتلا دیا کہ میں تم سے درجے میں بڑی ہوئی ہوں، میں تم سے اپنے مرتبے میں بڑی ہوئی ہوں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون کی بہن ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کی بیٹی ہوں، لہذا اور ان کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی کی بیوی بھی ہوں، آپ نے ان سے ایسا کیوں نہیں کہہ دیا؟ یعنی آپ سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح سے رونے کی ضرورت نہیں، اس طرح سے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل کو ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ انہیں سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ کہ نہیں، جیسے تمہارا درجہ بڑا ہے ایسے ہی میرا درجہ بھی بڑا ہوا ہے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ میں حضرت ہارون کی بہنوں میں شمار ہوتی ہوں، کیونکہ انہی کے خاندان کی، انہی کے سلسلے نسب سے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ چنانچہ یہ سبق مجھے اور آپ کو دیے جا رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے گھروں کے اندر جھگڑے یا اس طریقے سے گھروں کے اندر دلوں کے اندر کدورتیں، تو مجھے اور آپ کو ان گھروں کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، کس طریقے سے محبت کے ساتھ گھروں کو چلانا ہے۔ لہذا میرے بھائی، اسی طرح جب آپ نکاح کے اندر آئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ کے چہرے پر نشان لگا ہوا ہے۔ آپ ان سے ارشاد فرماتے ہیں اے صفیہ، یہ چہرے پر نشان کیسا ہے؟ آپ کے چہرے پر یہ نشان کہاں سے آیا؟ چنانچہ حضرت صفیہ فرماتی ہیں جب میں آپ سے پہلے اپنے دوسرے شوہر کے نکاح میں تھی، جو ابھی اسلام کے اندر نہیں آئے تھے، جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مجھے ایک خواب نظر آیا تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند، خوبصورت چاند میرے دامن میں آ کر کے گر گیا ہے، میرے دامن میں آ گیا ہے۔ میں جب صبح اٹھی تو میں نے سلام بن مشکم سے، یعنی اپنے پہلے شوہر سے اس کا تذکرہ کیا، اے شوہر محترم، مجھے رات خواب آیا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت چاند ہے جو میرے دامن میں آ گیا ہے، جو میرے دامن میں پہنچا ہے۔ چنانچہ اس نے اس زور سے میرے تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کر کے کہا کیا تو اس عرب کے سردار کے نکاح کے اندر جانا چاہتی ہے؟ ارے تو اتنی بڑی حیثیت والی نہیں ہے کہ عرب کے سردار کے نکاح کے اندر چلی جائے، اس کی زوجیت میں چلی جائے، تیرا اتنی بڑی تیری حیثیت نہیں ہے۔ لیکن آقا آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں عرب کے سردار کے نکاح کے اندر ہوں، عرب کے سردار کے نکاح کے اندر ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر ازواج مطہرات کی طرح آپ بھی دنیا کے اندر ہیں۔ حضرت عمر کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی باندی جا کر کے بتلا دیتی ہے، چونکہ حضرت عمر یہودیوں سے پہلے سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ کے تعلق سے کوئی باندی جا کر کے بتلاتی ہے امیر المؤمنین حضرت صفیہ ہفتے کے دن کی بڑی عزت کرتی ہیں، چونکہ یہودیوں میں ہفتے کا دن منایا جاتا ہے، جس طرح میرے اور آپ کے یہاں جمعے کا دن بابرکت ہے، جمعے کے دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، جس کو میرے اور آپ کے آقا نے ھذا الیوم العید کے نام سے تعبیر کیا ہے کہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، میرے اور آپ کا جو مبارک دن ہے وہ جمعہ ہے۔ اس لیے میں اپنے کارخانے والوں سے اور اپنے بھائیوں جو کمپنی کے مالک ہیں ان سے، جن کے اپنے کارخانے ہیں، کسی کے نیچے وہ کام نہیں کرتے، اپنی کمپنیاں ہیں، میں ان کو مشورے کے طور پر اور میں ان کو درخواست کے طور پر ایک التجا اکثر جگہ کیا کرتا ہوں کہ آپ ہفتہ اور اتوار کی اپنے لوگوں کو چھٹی نہ دیا کریں، بلکہ جمعے کے دن کی چھٹی کیا کریں۔ سرکاری چھٹی ہے، اس کے ساتھ چلنا یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہمارے قانون ہیں
جو اتوار کی چھٹی ہے وہ سرکاری ہے، لیکن میرے اور آپ کے کارخانوں کی کون سی سرکاری چھٹی ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اسی طرح جو میری اور آپ کی اپنی کمپنیاں ہیں، یا اسی طرح ہم اور آپ اپنے اپنے اسکول بناتے ہیں، اسی طریقے سے کسی کا وظیفہ یا کسی کی سرکاری نوکری ہمارے پاس نہیں آتی ہے، تو میں اور آپ اگر چاہیں تو اپنے اسکول، اپنے کارخانے، اپنی فیکٹریاں، میرے بھائی صرف درخواست ہے کہ میں اور آپ ان کے اندر جمعے کی چھٹیاں کر لیا کریں، تاکہ ہمارے یہاں کام کرنے والے کاریگر جمعے کی اچھی تیاری کر سکیں، جمعہ ٹھیک سے پڑھ سکیں، اپنے اچھے کپڑوں کے ساتھ اپنے بچوں میں بیٹھ سکیں۔ اب میں اور آپ کرتے ہیں ہفتے کی چھٹی، اتوار کی چھٹی، کہیں کہیں پیر کی چھٹی، اور جس دن جمعے کا دن ہوتا ہے بھاگے بھاگے میلے کچیلے کپڑوں میں کام سے اٹھ کر کے آتے ہیں، بعض کو نہانے کا موقع نہیں ملتا، بعض کو کپڑے پہننے کا موقع نہیں ملتا ہے، کیونکہ مجبوری ہے، کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ چھٹی ہماری جمعے کی ہو جائے تو ہم کیسے صبح ہی صبح صاف اور شفاف ہو کر اور پاک کپڑے اور صاف ستھرے پہن کر ہم مسجدوں کو وقت سے آئیں، وقت سے نماز پڑھیں، وقت سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں۔ اب میرے بھائی آ رہے ہوں گے دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، کسی کو خطبہ ملے گا، کسی کو ایک رکعت چھوٹ جائے گی۔ جانتے ہو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ میں اور آپ اپنی دکانوں کی اور کارخانوں کی چھٹی کون سے دن کی کرتے ہیں؟ ہفتے کی یا اتوار کی۔ ہفتے کا دن یہودیوں کے یہاں مبارک ہے، اتوار کا دن عیسائیوں کے یہاں مبارک ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جمعے کا دن دیا ہے، اور یہ عید سے بھی افضل بتلایا گیا ہے، لیکن میں اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے، صرف ایسے ہی بھاگے دوڑے اور میلے کچیلے کپڑوں میں آ کر کے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، کیسی عید مناتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، کسی نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی، امیر المؤمنین حضرت صفیہ ہفتے کے دن کا بڑا احترام کرتی ہیں اور یہودیوں کا خیال کرتی ہیں، لہذا حضرت عمر نے کہلا بھیجا، اے صفیہ میں نے سنا ہے، اے اماں میں نے سنا ہے کہ آپ ہفتے کے دن کا احترام کر کے یہودیوں پر بڑی ہمدردی کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت صفیہ فرماتی ہیں، اے امیر المؤمنین، یہ کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے، میں ہفتے کا دن کا احترام نہیں کرتی، ہاں جو یہودی میرے رشتہ دار ہیں، میرے قرابت دار ہیں، ہاں میں ان کے لیے کچھ کھانے وغیرہ کا انتظام کر دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر مجھے کسی نے غلط خبر دی ہے۔ حضرت صفیہ کو معلوم ہوتا ہے کہ خبر دینے والی ان کی باندی ہے، چنانچہ اپنی باندی کو بلاتی ہیں اور بلا کر کے کہتی ہیں، تو نے امیر المؤمنین سے ایسا کیوں کہا؟ تو امیر المؤمنین کے پاس جا کر کے اس طرح کی گفتگو کیوں کی ہے؟ تو وہ بیچاری سچ بول دیتی اور کہتی ہے، مجھے شیطان نے بہکا لیا تھا۔ جیسے اس نے سچ بولا، حضرت صفیہ فرما دیتی ہیں، جا میری بہن تو آزاد ہے، اب تو میری باندی نہیں ہے۔ غصے میں ظلم نہیں، غصے میں کام دے کر کے کسی کو ان پر ظلم نہیں، بلکہ ان کا غصہ بھی ایسا ہوتا تھا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا۔ اپنی باندی کو آزاد کر دیا، جاؤ تم آزاد ہو، یہ طریقہ۔ لہذا میرے بھائی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ 50 ہجری کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور آپ جنت البقیع کے اندر مدفون کی جاتی ہیں، دفن کی جاتی ہیں۔ لہذا آپ کی عمر تقریباً 65 سال ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مختصر سی باتوں پر عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔